السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مقبوض، رواہ الترمذی۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، الحمدللہ کتاب العلم سے سلسلے وار حدیث علم کی فضیلت اور شرف کے متعلق آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہے۔ آج کے ہمارے حدیث پاک کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض والقرآن، کہ تم فرائض اور قرآن کو سیکھو۔ اب فرائض سے یہاں پر کیا مراد ہے تو بتلایا گیا کہ ہوا علم المیراث، یعنی کہ فرائض سے مراد علم میراث ہے۔ عزیزان محترم، علم میراث کی احادیث شریفہ میں بہت بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے، اور اس کو آدھا علم شریعت مطہرہ کا بھی کہا گیا ہے۔ اور چونکہ علم میراث کے تفصیلات، اس کے بیان کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان کر لی ہے، تو پھر اسی لیے اس علم کی اہمیت شریعت مطہرہ میں بہت زیادہ ہے۔ اور یہ علم جب تک صحیح طریقے سے نہ سیکھا جائے تو پھر لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کے جو مسائل ہے یہ براہ راست انسان کی زندگی پر بہت بڑا اثر کرتی ہے۔ تو پھر چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو یا اس کے اخروی معاملات ہو، ہر دو میں نجات کے لیے یہ علم سیکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی علوم ہیں وہ انسان کے زندگی سے متعلق رکھتے ہیں، لیکن علم میراث یہ ایک ایسا واحد علم ہے کہ اس کا تعلق انسان کے مرنے کے بعد سے ہے، یعنی کہ انسان جب مر جاتا ہے تو پھر اس کی میراث کے متعلق شریعت نے احکام جو بنائے ہیں اس کو علم میراث کہا جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ فضیلت علم میراث کی ہے۔ تو کہا گیا کہ فرائض سے ایک مراد تو علم میراث ہے، اور دوسرا کہا گیا کہ ہر وہ فرض چیز جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے، اس سے مراد فرائض سے وہ علم ہے۔ اور فرائض سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اوامر و نواہی، یعنی اللہ رب العزت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ اعمال جس کی معرفت ایک بندے مومن کی زندگی اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز کہ جس کو سیکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے لوگوں کو، وہ ہے قرآن۔ تو عزیزان محترم، آج کے دور میں قرآن کو سیکھنے کا مطلب بس یہی رہ گیا ہے کہ بچوں کو قرآن، ناظرہ قرآن دیکھ کر پڑھانا، پھر اس کے بعد قرآن ختم کرنے کے بعد ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم ہم نے بچوں کو دے دی ہے، لیکن بات ایسی ہرگز نہیں ہے۔ قراءت قرآن یقیناً یہ ایک برکت والا عمل ہے، اور افضل العبادت قراءت القرآن حدیث پاک میں بھی کہا گیا ہے، لیکن قرآن کی تعلیم صرف اتنی ناکافی ہے، بلکہ قرآن کو سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن نے جو حلال حرام اور جو بھی بندے مومن کے لیے جو ضروری چیزیں قرآن نے بیان کی ہے، قرآن کو سیکھنے سے مراد ان تمام چیزوں کا جاننا ہے۔ تو بتلایا گیا کہ فرائض کو سیکھو اور قرآن کو سیکھو، چونکہ قرآن کو سیکھے بغیر، قرآن کے احکامات کو سیکھے بغیر تم شریعت مطہرہ کا حلال و حرام اور دیگر چیزوں کا علم تم کو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے قرآن جو کہ ھدی للمتقین بن کر آئی ہے ہمارے پاس، تو پھر بندوں کو چاہیے کہ قرآن بھی سیکھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان دونوں چیزوں کو سیکھنے کے لیے ابھارا ہے، اور بتلایا کہ ان دونوں چیزوں کو سیکھے بغیر ایک بندے مومن کی زندگی ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ فإنی مقبوض وعلموا الناس فإنی مقبوض، کہ تم خود سیکھو بھی اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، یعنی سیکھ کر خود خاموش بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ یہ علم کو عام کرنا ہے، یہ علم کو پھیلانا ہے، چونکہ قیامت تک
لوگ آتے جائیں گے، مسلمان آتے جائیں گے، تو پھر قیامت تک اس علم کو ہر ایک کی نجات کے لیے عام کرنا ضروری ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنِّي مَقْبُوضٌ فرمایا کہ یقیناً میں اس دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو چونکہ اب علم میراث اور اسی طرح دین کے جو ضروری چیزیں ہیں وہ چاہیے کہ تم مجھ سے سیکھ لو، پھر میرے جانے کے بعد چونکہ وحی کا بھی سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تو لہٰذا تم جلد بازی یعنی کہ تم مجھ سے ان علوم کو سیکھ لو اور اچھی طریقے سے اس کو ذہن نشین رکھ لو، تو پھر تمہارے لیے یہ کامیابی و کامرانی کا باعث بنے گی۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آئیے آگے کے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن ابی الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء رواه الترمذی۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فشخص ببصرہ الی السماء، آپ اپنی نگاہ نبوت آسمان کی طرف بلند کر آپ دیکھ رہے تھے۔ ثم قال، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا اوان یختلس فیہ العلم من الناس، کہ یہ وہ وقت ہے کہ پھر لوگوں سے علم چھین لیا جائے گا، حتی لا یقدروا منہ علی شیء، یہاں تک کہ لوگ اس میں سے کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہوں گے۔ اب عزیزان محترم، یہاں سوال ہے کہ جس علم کو اٹھا لیے جانے کی جو بات ذکر کی گئی ہے اس سے کون سا علم مراد ہے؟ تو بتلایا گیا کہ علم سے مراد یہاں پر علم وحی ہے۔ تو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ کو بتلا دیا تھا کہ عن قریب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو پھر چونکہ علم وحی اس کا براہ راست تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے ہے، تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یختلس فیہ العلم من الناس، کے لوگوں سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کی وجہ سے لوگوں سے علم وحی منقطع ہو جائے گا، کیونکہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی بھی اس دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، تو لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی وجہ سے لوگوں سے علم وحی جو ہے اٹھا لیا جائے گا، وہ منقطع ہو جائے گا۔ حتی لا یقدروا منہ علی شیء، یہاں تک کہ لوگ اس میں سے کسی بھی شے پر کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ یعنی کہ عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی، لوگوں کو ان کے مسائل بتلائے جاتے تھے، ہر چیز کا بیان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو میسر ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرمانے والے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں بھی آنے والا نہیں ہے، تو پھر اسی لیے بتلایا گیا کہ لا یقدروا منہ علی شیء، کہ لوگ علم وحی پر کسی شے پر بھی جو ہے قدرت نہیں رکھتے، چونکہ اس کا تعلق انبیاء علیہم السلام سے ہے۔ اس حدیث پاک کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم اور ایک بیان کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، رواہ الترمذی فی جامعہ۔ قال ابن عیینہ انہ مالک بن انس ومثلہ عن عبد الرزاق قال اسحاق بن موسیٰ وسمعت ابن عیینہ انہ قال هو العمری الزاہد واسمہ عبد العزیز بن عبد اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ اس حدیث پاک میں بتلایا گیا کہ یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم، کہ عن قریب زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اونٹوں کے جگر کو پھاڑ ڈالیں گے اور علم کی طلب کے لیے نکلیں گے۔ یہ کنایا ہے عزیزان محترم کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ طلب علم لوگوں میں اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے علم سیکھنے لگیں گے، علم کے سیکھنے کا، تعلیم کا شوق ان کے اندر بڑھ چڑھ کر پیدا ہو جائے گا، تو پھر لوگ اپنے مقامات کو چھوڑ کر ایک مقام سے دوسرے مقام، ایک ملک سے دوسرے ملک علم سیکھنے کے لیے وہ نکل پڑیں گے۔ فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، تو جب وقت ایسا آئے گا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ
مدینے کے عالم سے بڑھ کر تم کوئی اور عالم نہیں پاؤ گے، یعنی کہ دنیا بھر میں علم پھیل جائے گا، ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کے علم کو پھیلایا جائے گا، ہر جگہ پڑھا اور پڑھایا جائے گا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ بہت عام ہو جائے گا، لیکن وقت ایسا جب ہوگا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ مدینے کے عالم سے بڑھ کر تم کسی عالم کو نہیں پاؤ گے۔ اس حدیث پاک کو بھی حضرت امام ترمذی نے اپنے جامع میں روایت کیا ہے۔ اب مدینے کے عالم کون ہیں تو بتلایا گیا کہ حضرت ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن انس، یعنی ائمہ اربعہ میں جو حضرت امام مالک جو امام شافعی کے استاد بھی ہیں، ان سے مراد عالم مدینہ سے مراد وہ ہیں۔ عزیزان محترم، قابل غور بات یہ ہے کہ ان سے پہلے کا زمانہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، تو پھر آپ سے بڑھ کر بھی امام اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو پھر یہ جو بات کی گئی ہے حضرت ابن عیینہ نے جو کہا ہے کہ عالم مدینہ سے مراد حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ ان کے اپنے دور کے حساب سے تھا، ورنہ پھر اس سے پہلے امام اعظم، پھر امام اعظم سے پہلے ایک سے ایک تبحر علمی رکھنے والے علماء موجود تھے۔ تو یہ جو بیان کیا گیا ہے حضرت ابن عیینہ کے ان کے زمانے کے موافق جو ہے یہ بات کی گئی ہے، اور اسی طرح کی وضاحت موافقت حضرت عبد الرزاق نے بھی، یعنی کہ حضرت عبد الرزاق نے حضرت ابن عیینہ کی تصدیق فرمائی ہے، اور حضرت اسحاق بن موسیٰ جو کہ حضرت ابن عیینہ کے ہی شاگرد تھے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عیینہ سے سنا کہ وہ عمری زاہد اور ان کا نام عبد العزیز بن عبداللہ، یعنی کہ عالم مدینہ سے مراد حضرت مالک بن انس نہیں بلکہ حضرت عبد العزیز بن عبداللہ یہ عالم مدینہ ہیں۔ الغرض عزیزان محترم، ایک دو باتیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ اس زمانے کے مطابق تھی، ورنہ پھر اس سے پہلے والے زمانے میں ان سے بھی اعلیٰ علم رکھنے والے علماء اور مجتہدین وہاں پیدا ہوئے تھے۔ الغرض آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو صحیح علم نافع عطا فرما، اور علم دین کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہم کو بنا، آمین و